اور یہ بوٹی اسے آپ نے پہنچائی تھی میڈم سپرنٹینڈنٹ؟ میڈم کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں حیرت اور پھر غصہ ہلکورے لینے لگا، مگر اب ہاشم نے اسے بولنے کا موقع نہیں دینا تھا۔ یہ آپ ہی نے پہنچائی ہے، بالکل اسی طرح جیسے پچھلے چند سالوں میں آپ نے اپنی 3 رشتہ دار بچیوں اور ایک دوست کی بچی کو نقل پہنچائی تھی۔ ان چاروں لڑکیوں کے بیان حلفی، نقل کے عمل کا طریقہ، ان امتحانی مراکز کی تفصیلات اور شناختی کارڈ کی کاپی سب اس فائل میں موجود ہیں، اور جب میں یہ فائل یونیورسٹی انتظامیہ اور کنٹرولر امتحانات کو دکھاؤں گا اور جب وہ ان میں سے ایک بچی کے منہ سے سب سنیں گے، کیونکہ وہ بچی بعد میں مدرسے چلی گئی تھی اور اب اسے اپنی نقل کی کمائی گئی ڈگری پہ بے حد ندامت ہے، تو آپ کا کیا بنے گا؟ سپرنٹینڈنٹ کا تو رنگ سفید پڑا ہی۔ حنین الگ منہ کھولے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ فائل لہرا کر سب کہہ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی کسی کو نقل نہیں کروائی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ بچی میرا مسئلہ ہے۔ آپ اسے پیپر واپس دیں، اور اس کا جو کتنا ٹائم ضائع ہوا ہے؟ رک کر حنین کو دیکھا، وہ جو ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی، گڑبڑا کر گھڑی دیکھی، 40 منٹ۔ اس کے جو 40 منٹ ضائع ہوئے ہیں وہ اس کو ایکسٹرا دیں، اس کا پیپر بغیر سرخ نشان کے لیا جائے اور اسے عزت سے جانے دیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کی یونیورسٹی کے وی سی کا نمبر میرے فون میں آر کی لسٹ میں ہے، ساتھ ہی موبائل اسکرین دکھائی، کنٹرولر امتحانات کا ایس کی لسٹ میں اور آئی جی کا ٹی میں۔ سو میرے RST دبانے سے پہلے اس بچی کو اس کا پیپر واپس مل جانا چاہیے۔ وہ سپرنٹینڈنٹ کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا، یہ سب بکواس ہے، اب ہم انسپیکشن ٹیم کو کال کر چکے ہیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ بے چین، مضطرب، غصے میں تھیں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں یہ فائل انہی کو پیش کر دوں گا، اور مجھے لگتا ہے ابھی تک آپ کو ان لڑکیوں کے بیانات کی نزاکت کی سمجھ نہیں آئی۔ حنین بیٹا یہ لو اور پہلا بیان ان کو پڑھ کر سناؤ۔ ہاشم نے سپرنٹینڈنٹ کو ہی دیکھتے ہوئے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ حنین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا، کاردار اینڈ سنز پریزنٹیشن، ہاشم کاردار کے پوائنٹس۔ وہ اندھوں کی طرح صفحے کو اوپر نیچے دیکھ رہی تھی، یہ تو ہاشم کے آفس کی کوئی فائل تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ہاشم کو دیکھا، کیا وہ غلط فائل اٹھا لایا تھا؟ پڑھو حنین، اب کے ہاشم نے اسے دیکھ کر کہا، پھر ترچھا ہو کر خود فائل کو دیکھا۔ پہلا کیس تو آپ کی بہت قریبی عزیز بچی کا ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی سیکٹر کے کالج میں پیش آیا۔ وہ جیسے پڑھتے ہوئے اعتماد سے کہہ رہا تھا، وہ غلط فائل نہیں اٹھا کر لایا تھا۔ حنین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم جھوٹ بول رہا تھا۔ بس سپرنٹینڈنٹ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر سختی سے روکا۔ ہاشم نے فائل لے کر بند کر دی، پیپر ویٹ ہٹا کر پیپر اٹھایا اور حنین کو دیا۔ جاؤ جا کر پیپر کرو۔ حنین نے میڈم کو دیکھا، وہ ضبط سے لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسی پل دروازہ کھول کر پرنسپل وکیل داخل ہوئے۔ ہاشم نے گردن ترچھی کر کے مسکرا کر دیکھا، پھر اٹھ کر ملا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس سے ملے۔ کاردار صاحب، آپ ادھر کیسے؟ وہ اسے جانتے تھے، خیر اب تو سپرنٹینڈنٹ بھی اسے جان گئی تھیں۔ دراصل یہ میری کزن کی بیٹی ہیں، خاندان میں ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مجھے ان کو پک کرنا تھا، مگر یہ خبر سن کر پریشان ہو گئی اور آدھا پونا گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ بمشکل پیپر مکمل کرنے پر راضی کیا ہے میڈم نے، اور ایکسٹرا ٹائم بھی دیں گی، ان کی مہربانی۔ کہتے ہوئے اس نے مسکرا کر سپرنٹینڈنٹ کو دیکھا، جنہوں نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ نہیں، بس تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں 15-20 منٹ میں کر لوں گی۔ حنین پیپر دبوچے کھڑی ہو گئی۔ جی بالکل، آپ آرام سے کریں، پرنسپل صاحب نے گرمجوشی سے کہا، پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئیے نیچے آفس میں چل کر بیٹھتے ہیں، بڑا عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا، پھر گھڑی دیکھی، اس کا وقت بہت قیمتی تھا، مگر پھر بھی اس نے حنین سے کہا، پیپر دے کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اوہ میڈم، انسپیکشن ٹیم پہنچنے والی ہے، آپ نے ان کو کس سلسلے میں بلایا تھا؟ پرنسپل صاحب نے جاتے جاتے ایک دم پوچھا۔ حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ اس نے ہراساں سی ہو کر ہاشم کو دیکھا جو گہری سرد نظروں سے سپرنٹینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہال نمبر 3 میں لڑکیاں پیپر پہ کچھ لکھ رہی تھیں۔ اوکے۔ وہ سر ہلا کر ہاشم کو باہر لے گئے۔ حنین بھی پیپر کسی متاع عزیز کی طرح پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ 20 نہیں، اسے 25 منٹ لگے۔ جلدی پیپر ختم کر کے وہ شعلہ بار نظروں سے خود کو گھورتی سپرنٹینڈنٹ سے نگاہ ملائے بغیر نیچے اتری تو ہاشم پرنسپل کے آفس، جو پورچ کے ساتھ تھا کہ وہ کالج بنگلہ ہی تھا، سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی، تھینک یو سو مچ۔ وہ قریب آ کر بولی تو آواز بھر آ گئی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ شکریہ کس چیز کا؟ سادی، اور تم نے ہم پہ ایک احسان کیا تھا، اسی کو
اس کو اسی کا بدلہ سمجھ لو۔ خیر میں نے پرنسپل سے کہہ دیا ہے، وہ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ تمہارا پیپر بغیر سرخ کانٹے کے سیل ہو جائے۔ ان کو خبر نہیں ہوئی سارے معاملے کی؟ کیا ان کو خبر نہیں ہوئی سارے معاملے کی؟ ضرور ہوگی، مگر تب تک تمہارا پیپر جا چکا ہوگا۔ بے فکر رہو، میں نے سب سنبھال لیا ہے۔ اس نے اعتماد سے کندھے اچکائے۔ مگر وہ فائل، اس میں میڈم کی تفصیلات تو نہیں تھیں؟ ہاشم نے ہنس کر سر جھٹکا۔ مجھے تو اس عورت کا نام بھی نہیں معلوم۔ مگر وہ سب آپ نے کیسے کہا؟ میں نے اندازہ لگایا کم از کم 4 دفعہ تو اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایماندار ٹیچر ہوتی تو؟ بہرحال وہ ایماندار نہیں تھی۔ اگر وہ فائل دیکھ لیتی، مجھے پتہ تھا وہ نہیں دیکھے گی۔ اپنا اعمال نامہ کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے کلائی پہ گھڑی دیکھی۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اور سعدی یوسف کی بہن بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، وین آ گئی ہوگی، اور اگر آپ نے چھوڑا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہاشم بھائی پلیز سعدی بھائی کو مت بتائیے گا۔ وہ یکدم خوفزدہ اور شرمندہ نظر آنے لگی۔ کیا یہ کہنے کی بات ہے؟ الٹا وہ حیران ہوا۔ حنین نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آج پھر پارٹی پہ آ رہے ہو؟ زمر نے RSVPs ٹکٹ کر کے بھیج تو دیے تھے۔ جی پھپھو خود کارڈ دینے آئی تھیں۔ ہم سب آئیں گے۔ اچھا زمر خود گئی تھی؟ گڈ۔ ہاشم مسکرا دیا، پھر دوبارہ گھڑی دیکھی۔ اس کو جانا تھا، سو مہذب انداز میں اجازت چاہی۔ حنین کی نگاہوں نے اس کے کار میں بیٹھنے تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کا پرفیوم ہنوز اس کے ارد گرد پھیلا تھا۔ وہ جادوگر تھا ساحر۔ وہ مڑ گئی، ابھی سے رافعہ اور نامیہ کی بھی خبر لینی تھی۔ وہ جادوگر تھا ساحر۔ وہ مڑ گئی، ابھی اسے رافعہ اور نائمہ کی بھی خبر لینی تھی۔ قصر کے سبزہ زار میں سیاہ شام سنہرے تاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ بھرپور سجاوٹ، سیاہ اور سنہری سپرے پینٹ شدہ اصلی گلاب، روشنیاں، کہے وہ سب گول میزوں کے گرد کھڑے تھے۔ وہ گول میزیں اتنی اونچی تھیں کہ سینے تک آتیں، کرسیاں ندارت۔ ایک میز پہ ٹیگ لگا تھا یوسفس، اور اس کے گرد وہی چاروں تھے۔ صرف حنین کا فراک سنہری تھا، باقی سادی اور سیم سیاہ سوٹ میں ملبوس تھے، اور زمر کو تو سیاہ کی عادت تھی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے گھنگریالی لٹ انگلی میں لپیٹے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لمبی قمیض، کندھوں پہ سیاہ ہی دوپٹہ، بال کھلے تھے۔ حنین کے بال تو فرنچ چوٹی میں بندھے تھے، اور وہ مسلسل ارد گرد سے گزرتی لڑکیوں کے پیر دیکھ رہی تھی۔ امیر لڑکیوں کی شکلیں جیسی بھی ہوں، پاؤں بلا کے حسین ہوتے ہیں۔ وہ چہرہ رگڑ لے بہت ہے، پیروں کا خیال دعوتوں میں ہی آتا ہے۔ اس نے اپنے پاؤں فراک کے گھیر کے اندر سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ سیم کافی پرجوش نظر آ رہا تھا۔ حنین نے یہ کہہ کر کہ امی کو بڑے ابا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیوں پھپھو؟ زمر کی تائید لی تو سعدی انکار نہ کر سکا۔ سیم کو سب سے زیادہ خوشی سوموار کو اپنے دوستوں کو اپنے امیر رشتہ داروں کی دعوت کی تفصیل بتانے کی تھی، اس لیے رستے میں بار بار وہ دبی آواز میں اپنا اور کاردار کا رشتہ پوچھتا آیا تھا۔ ہاشم بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں؟ دیکھو سیم، ہمارے نانا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ حنین